پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ہمارے حکمران ایک طرف اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں مصروف ہیں، اب خود کو NRO 2 دے رہے ہیں، لیکن عوام کی ان کو ذرا برابر فکر نہیں ہے کہ عوام پر کیا گزر رہی ہے۔ عوام انتہائی پریشان ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی حالت یہ دیکھ لیں کہ جو اقتدار پہ قابض ہے، جو طاقتور ہیں، ان میں کوئی شرم اور حیا نہیں ہے، اور یہ اسلام آباد راولپنڈی میں ماڈلز وہاں اپنے پاس رکھ کر ان کے ساتھ یہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے، جب ماڈل ان کے پاس موجود ہوتی ہے تو شراب، کباب، شباب، ہر چیز پھر ان محفلوں میں چلتی ہے۔ ایک طرف تو یہ مختلف قسم کی جو آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہے، تو یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو ننگے کر رہے ہیں، اور عوام کے سامنے سچائی خود بخود آ رہی ہے کہ ان لوگوں کی کرتوت کیا ہے۔ جیسے پرانے دور میں ہم یہ کہانیاں سنتے رہے کہ جو مغل بادشاہ تھے وہ بھی اسی طرح ہی شراب، کباب اور شباب میں کہ محفلیں چلتی تھی، وہ اس میں مصروف رہتے تھے، اور اس وجہ سے ان کی حکمرانیاں ناکام ہوتی رہی، اور انگریزوں نے ان پہ غلبہ پایا اور قابض ہو گئے۔ سیم سچویشن ہمارے پاکستان میں بھی آج کل یہی چل رہا ہے۔ حالانکہ یہ کلمے کے نام پہ بننے والا ملک ہے، یہاں پر ایک اسلامی نظام ہونا چاہیے، لیکن جو ہمارے اقتدار پر قابض ہے، چاہے وہ اداروں میں بیٹھے طاقتور لوگ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، ان میں ذرا برابر بھی شرم اور حیا نہیں ہے کہ ان عمروں میں جو ہے نا وہ اپنے سیف ہاؤسز اور گیسٹ ہاؤسز اور ریسٹ ہاؤسز میں جناب یہ ماڈلز کو کال کر کے بلا کر تو وہاں یہ عیاشیاں کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے دل میں عوام کو سوچنا چاہیے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف کہاں سے آئے گا، ان کے دل میں جو ہے عوام کے لیے ہمدردی کہاں سے آئے گی۔ 75 سال سے جتنی بھی تکالیف ہے وہ صرف عوام برداشت کر رہی ہے، لیکن یہ جو ہمارے حکمران ہیں اور ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں، سپورٹر جوڈیشری ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، یہ ایک ہی گروپ ہوتا ہے، اور یہ تمام لوگ مل کر ملک کو لوٹتے ہیں۔ اگر یہ محب وطن ہوتے اور ان کو اس ملک کی فکر ہوتی تو ہمارا ملک ہر لحاظ سے تمام معدنیات سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا ملک آج کہاں سے کہاں ہوتا، ہم دوسرے ممالکوں کو قرض دیتے، ہمارا ملک خوشحال ہوتا، عوام خوشحال ہوتی، تمام بیسک سہولیات جو ہے جیسے آپ ابراڈ میں دیکھتے ہیں وہ یہاں زیادہ ہوتی، لیکن ہماری پاکستانی عوام کی بدنصیبی ہے کہ کوئی ایک پارٹی کے پیچھے دوڑ رہے، کوئی دوسری پارٹی کے پیچھے دوڑ رہے، اور کوئی تیسری پارٹی کی دوڑ رہے، کیونکہ ان لوگوں نے پری پلاننگ کے ساتھ عوام کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے عوام کو استعمال کر کے اس ملک کا دولت لوٹ رہے، عیاشیاں کر رہے۔ حالانکہ یہ جو ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ عمریں تو ان کے ہے کہ توبہ توبہ کرے اور ان کے ہاتھ میں تسبیح ہو، اللہ اللہ کرے، لیکن ان کو موت یاد نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور ان کو موت یاد نہ ہو، تو وہ عوام کی بہتری کے کیا سوچیں گے؟ یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ عوام متحد ہو، اور ان کے پیچھے دوڑنے کے بجائے خود اقتدار میں آئے۔ عوام کو چاہیے کہ عوام میں سے لوگ منتخب کریں اور ان کو اقتدار کی کرسیوں تک پہنچائے، ایماندار لوگوں کو، تاکہ ملک ترقی کر سکے اور وہ لوگ وہاں بیٹھ کر عوام کی خدمت کر سکیں۔ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔